سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حمزہ شہباز نے آج صبح لاہور میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ احتجاج کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں صنعتوں کے قیام، زراعت، عوام کی سماجی و فلاح و بہبود اور ماحول دوست معیشت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ روس اور یوکرین نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یوکرین کو بحیرہ اسود کے ذریعے گندم کی برآمدات بحال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریق مصالحتی مذاکرات کو اعلیٰ سطح تک بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل گال میں شروع ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حمزہ شہباز شریف نے آج صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے گورنر ہاؤس لاہور میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ کل رات لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز 179 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ان کے مخالف امیدوار چودھری پرویز الہی نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی خدمت کا اپنا مشن جاری رکھے گی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں انتخابات میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اتحادی جماعتوں خصوصاً ملک میں جمہوریت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرنے پر سینئر رہنماؤں آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین سے اظہار تشکر کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں ہی 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر زور دیا کہ وہ دھمکیاں دینے کے بجائے عدالت کا فیصلہ تسلیم کریں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ احتجاج کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں اپنے امیدوار کی شکست کے بعد کل رات سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر اکٹھے ہوئے اور دیواریں پھلانگ کر عمارت میں داخل ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عدلیہ کا احترام کرتی ہے کیونکہ یہ معاشرے میں قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری گوادر کی بندرگاہ، جس کا اہم حصہ ہے، پاکستان کے مستقبل کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ CGTN ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سی پیک ان 5 راہداری منصوبوں میں سے صف اول کا ایک اہم منصوبہ ہے، جس کو ایک پٹی ایک سڑک منصوبے کے تحت شروع کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پہلے مرحلے میں پانی، ہوا اور شمسی توانائی سمیت بجلی پیدا کرنے کے متعدد منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے کے دوسرے جزو کے تحت پاکستان بھر میں بنیادی ڈھانچے، ہائی ویز، آبی گزرگاہوں اور پلوں کو تعمیر کیا گیا ہے تاکہ مواصلات اور شاہراہوں کے ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے۔ معین الحق نے کہا کہ پہلے مرحلے کا تیسرا اہم جز گوادر بندرگاہ ہے، جو تقریباً مکمل اور فعال ہے۔ گوادر میں قائم خصوصی اقتصادی زونز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سی چینی کمپنیاں اپنے کاروبار شروع کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جو انتہائی اہم ہے اور اس میں صنعتوں کے قیام، زراعت، عوام کی سماجی و فلاح و بہبود، غربت کے خاتمے اور ماحول دوست معیشت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارت کی فسطائی حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے اور اس کی مسلم شناخت ختم کرنے کی نئی مہم شروع کر دی ہے۔ مودی حکومت نے ہتھ کنڈے کے طور پر مقبوضہ وادی کے علاقے سرکاری اداروں کے نام زیر قبضہ علاقے میں مختلف حملوں میں ہلاک ہونے والے سیکورٹی عملے اور نمایاں شخصیات کے نام پر رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ مخصوص اداروں کے نام ہلاک ہونے والے فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور دوسری ممتاز شخصیات کے نام پر رکھے جائیں گے۔
بھارت کے بدنام زمانہ قومی تحقیقاتی ادارے نے کینیڈا میں قائم خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے نجار کے بھارتی پنجاب کے شہر جلندھر میں ایک ہندو پنڈت کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے کہا ہے کہ نجار سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھ فار جسٹس کے ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں، جس کا مقصد بھارت میں سکھوں کے لیے الگ ملک قائم کرنا ہے۔ روس اور یوکرین نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یوکرین کو بحیرہ اسود کے ذریعے گندم کی برآمدات بحال کرنے کی اجازت ملے گی۔ دونوں فریقوں نے استنبول میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی موجودگی میں الگ الگ لیکن ایک جیسے معاہدوں پر دستخط کیے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بعد میں کہا کہ معاہدے کے تحت گزشتہ سال کی 2 کروڑ ٹن پیداوار اور اس سال کی فصل برآمد کی جائے گی۔ روس کے وزیر دفاع نے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے بعد کرملن کے سرکاری ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ امید ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز آئندہ چند دنوں میں ہوگا۔ معاہدہ ابتدائی طور پر 120 دن کے لیے کارآمد ہوگا، تاہم دونوں فریقوں کے متفق ہونے پر اس کی تجدید کی جا سکے گی۔ جنگ کی وجہ سے گندم اور اناج کی دوسری اقسام کی بڑی مقدار یوکرین کی بندرگاہوں پر پھنسی ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحی نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض مصالحتی مذاکرات کو اعلیٰ سطح تک بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ایک سرکاری نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اپریل میں شروع ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور عراق نے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے 5 ادوار کی میزبانی کی ہے۔ حسین نے کہا کہ ایران کو گزشتہ ہفتے عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے ایک پیغام موصول ہوا، جنہوں نے کہا کہ سعودی عرب ان مذاکرات کو سیاسی اور سرکاری سطح تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق ادوار زیادہ تر سیکورٹی حکام کی سطح تک تھے۔ امیر عبدالحی نے امید ظاہر کی کہ ریاض کے ساتھ ان مذاکرات سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات کی راہ ہموار ہوگی۔ ایران کے جنوبی علاقے میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب آنے سے کم 21 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق استحان کاؤنٹی کے وسطی علاقوں کے قصبوں ایج اور روڈوال میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب آیا۔ افریقی ملکوں کے ایک علاقائی اتحاد نے خبردار کیا ہے کہ اس سال مشرقی افریقی خطے میں 5 کروڑ سے زائد افراد کو بدترین غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ترقی کے بارے میں بین الاقوامی اتھارٹی کے جائزے کے مطابق صومالیہ اور جنوبی سوڈان میں تقریباً 3 لاکھ افراد کو بدترین قحط سالی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انسانی امداد کے گروپ اور دوسری تنظیمیں بھی خطے میں غذائی بحران سے متعلق مسلسل خبردار کر رہے ہیں، جسے عالمی برادری کی توجہ یوکرین میں جنگ پر مرکوز ہونے کے باعث بڑے پیمانے پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ یورپی کمیشن نے بریگزٹ شرائط میں ناکامی پر برطانیہ کے خلاف 4 نئی قانونی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ادھر برطانیہ نے اس کارروائی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانونی تنازع کسی کے بھی مفاد میں نہیں اور اس سے شمالی آئرلینڈ کے کاروباری طبقے اور عوام کو درپیش مسائل کا تعین بھی نہیں ہوگا۔ برطانیہ کے سرکاری ترجمان نے کہا کہ برطانیہ یورپی یونین کے دلائل کا جائزہ لے گا اور مناسب وقت پر اس کا جواب دے گا۔ برطانیہ کے سبکدوش ہونے والے وزیراعظم بورس جانسن کی حکومت نے گزشتہ ماہ آئرلینڈ کے ساتھ تجارتی شرائط میں یک طرفہ تبدیلی کے لیے قانون سازی کی تھی۔ کرکٹ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل گال میں شروع ہوگا۔ میچ کا آغاز پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے ہوگا۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، زیریں خیبر پختونخوا اور مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی اور کوئٹہ 30، پشاور 33، گلگت 38، مری 20 اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اور سری نگر میں، پلوامہ،
اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 30، لیہ 28، اننت ناگ اور شوپیاں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ